الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بہنوں کی نماز حنفی میرے ہاتھ میں ہے، میرے شیخ طریقت نے مرتب فرمائی ہے. جی ہاں، امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کی نماز کے احکام میں بیان کی، اور یہاں اسلامی بہنوں کی نماز صرف نماز ہی نہیں، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، جواب آذان کا طریقہ، نماز کا طریقہ، قضا نمازوں کا طریقہ، نوافل کا بیان، استنجا کا طریقہ، نجاستوں کا بیان وغیرہ اس میں بیان کیا ہے. اس میں جو درود پاک کی فضیلت صفحہ نمبر 11 پر ہے، مجمع الزوائد حدیث نمبر 17298 کے حوالے سے وہ پیش کرتا ہوں. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ازواج انبیاء کے واقعات میں ایک بار پھر حاضری ہے، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ازواج کے متعلق واقعات اس میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر مدنی پھول ہم چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. گزشتہ سلسلے میں حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیداتنا بلقیس رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہم نے سنا. وہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو آج انشاءاللہ عز و جل اسے مکمل کریں گے. ہم نے پچھلے سلسلے میں کیا کیا سنا تھا، کچھ وہ بھی عرض کروں گا تاکہ یاد تازہ ہو جائے، اور مزید بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں. میرے پیارے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے. اول تاخیر سلسلے میں شرکت کروں گا، علم دین کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا، نیکی کی دعوت دی گئی عمل کروں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا. حسب موقع عز و جل جل جلالہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام استغفر اللہ وغیرہ کہوں گا. اہم مدنی پھول لکھوں گا. امیر اہل سنت فرماتے لکھا کام آتا ہے، اور مزید میں اپنے لیے نیت بڑھا لیتا ہوں، چاہیں تو آپ بھی کر لیں، کہ اس سلسلے کا ثواب اللہ تواب عز و جل کی جناب سے جو مجھے عطا ہوا ہوگا اس کے کرم سے، اور جو نیکیاں اس کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں، میرے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے، وہ قادر ہے. تمام کا ثواب میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کرتا ہوں، ہدیۃ تحفۃ بوسیلہ رحمت للعالمین. جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، غوث سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، محدث اعظم پاکستان ضیاء الدین مدنی، سید اعلیٰ حضرت، اور اپنے شیخ طریقت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ان کے والدین، ان کے اولاد، ان کے خاندان کے حق میں پیش کرتا ہوں. جملہ مسلمات و مسلمین کو پیش کرتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا کہ حضرت سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر، جنوں پر، چرند درند پرند، ہوا پر بادشاہت عطا فرمائی، روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی. آپ کو جانوروں کی بولی بھی سکھائی،
جنات بھی آپ کے قابو میں دے دیے گئے۔ ہدہد نے وہ ملکہ بلقیس کا پتہ دیا، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے لیے خط روانہ کیا، اور اس نے اپنے درباریوں پر وہ خط پیش کیا۔ درباریوں نے کہا ہم جنگجو ہیں اور تیری رائے جو ہو۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو، اپنے سرداروں کو جنگ سے منع کیا، اس کے نقصانات بتائے، اور 500 غلام، 500 کنیزیں، سونے چاندی کی اینٹیں، مشک اور طرح طرح کے تحائف دے کر حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا۔ کس لیے؟ تاکہ جانچ کی جائے، اگر یہ بادشاہ ہیں تو بادشاہ تحفہ قبول کر لیں گے، اور اگر یہ بادشاہ نہیں نبی ہیں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے دین کا اتباع ہم نہ کر لیں۔ اور ادھر حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے چاندی کے فرش بچھا دیے، 30 میل سے بھی زیادہ جگہ پر، اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں، اور خشکی اور تری کے خوبصورت جانور اور جنات کے بچے بھی میدان میں دائیں بائیں حاضر کر دیے۔ اب ملکہ بلقیس کے سفیر حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحائف لے کر پہنچتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف قبول نہ فرمائے، بلکہ سلطنت بلقیس پر حملے کی وعید سنائی۔ آئیے قرآن سے اس کا تذکرہ ہم سنتے ہیں۔ سورہ نمل میں یہ سارا واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 36 میں اس کا بیان موجود ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ پھر جب وہ تفسیر خزائن العرفان یعنی بلقیس کا پیامی مع اپنی جماعت کے ہدیہ لے کر سلیمان کے پاس آیا، سلیمان نے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا، تفسیر خزائن العرفان یعنی دین اور نبوت اور حکمت و ملک، ترجمہ وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، تفسیر مال و اسباب دنیا، ترجمہ بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، تفسیر خزائن العرفان یعنی تم اہل مفاخرت یعنی مغرور ہو، زخارف دنیا، دنیا کی زینتوں پر فخر کرتے ہو، اور ایک دوسرے کی ہدیہ پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی نہ اس کی حاجت، اللہ تعالی نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا کہ اوروں کو نہ دیا، باوجود اس کے کہ دین اور نبوت سے مجھ کو مشرف کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منذر بن عمرو سے فرمایا یہ ہدیے لے کر پلٹ جا، ترجمہ کنز الایمان، پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے، تفسیر خزائن العرفان یعنی اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو یہ انجام ہوگا۔ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے، تمام واقعہ سنائے تو اس نے کہا بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں، اور اس نے اپنا تخت اپنے 7 محلوں میں سے سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے تمام دروازے مقفل یعنی لاک کر دی، اور ان پر پہرہ دار مقرر کر دیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کیا تاکہ دیکھے کہ آپ اس کو کیا حکم فرماتے ہیں۔ اور وہ ایک لشکر گراں یعنی بہت بڑا لشکر لے کر آپ کی طرف روانہ ہوئی،
جس میں 12,000 نواب تھے اور ہر نواب کے ساتھ ہزاروں لشکری. جب یہ اتنے قریب پہنچ گئی کہ حضرت سے صرف 1 فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا. فرسنگ مینز 3 میل پلس، 3 میل سے کچھ زیادہ. اب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے. 3 میل سے کچھ زیادہ کا فاصلہ رہ گیا ہے. اور ادھر کیا ہے؟ سبحان اللہ، حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیا حکم فرماتے ہیں؟ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان نے فرمایا درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں. تفسیر خزائن العرفان. اس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ دکھا دیں. بعضوں نے کہا کہ آپ نے چاہا کہ اس کے آنے سے قبل اس کی وضع بدل دیں، اس کی کیفیت بدل دیں، اس کی حیثیت بدل دیں، اس کی کنڈیشن بدل دیں، اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائیں کہ پہچان سکتی ہے یا نہیں. اب کیا ہوا؟ ایک جن جو ہے وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آئیے قرآن پاک سنیے. اس نے اپنی خدمت بارگاہ سلیمانی میں پیش کی. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اجلاس، آپ کی میٹنگ کب سے کب تک ہوتی تھی؟ تفسیر خزائن العرفان میں ہے. اور آپ کا اجلاس صبح سے دوپہر تک ہوتا تھا. اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں. عفریت جن، اس کا نام کیا تھا؟ علماء نے نام بھی لکھا ہے اس کا. علماء کی کیا شان ہے. تفسیر نور العرفان میں ہے اس جن کا نام تھا ذکوان، ذال کاف واو الف نون. اور اس کی رفتار کیسی تھی؟ اللہ اکبر. اس کا ایک قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا. اب ہماری نگاہ بھی آسمان تک پہنچ جاتی، مگر ہم پہنچ نہیں سکتے وہاں پر، نگاہ پہنچ جاتی. مگر وہ عفریت جو تھا، وہ جو جن تھا، اس کا قدم حد نگاہ تک پڑتا. جسم کیسا تھا؟ پہاڑ جیسا جسم تھا اس کا. اور حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جنات میں سب سے خطرناک قسم یہ عفریت ہے. یہ سب سے خطرناک جن ہے. انسانوں سے معروف نہیں ہوتا، جنگلوں میں رہتا ہے اور عموماً مسافروں کو دکھائی دیتا ہے، راستے سے بھٹکاتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ جن عفریت جو ہے یہ پیشکش کر رہا ہے کہ حضور آپ اپنا اجلاس برخاست کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں. اب اللہ کے ولی کی طاقت جو ہے جن سے بھی زیادہ ہے. یہ سن لیجئے. سبحان اللہ. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں بیان ہو رہا ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وما شكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن ربي غني كريم. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا.
یعنی آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے، ترجمہ کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ تفسیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لاؤ حاضر کر دو، لاؤ حاضر کرو۔ آصف نے عرض کیا آپ نبی ابن نبی ہیں اور جو رتبہ بارگاہ الہی میں آپ کو حاصل ہے یہاں کس کو میسر ہے؟ آپ دعا کریں تو وہ آپ کے پاس ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، اور دعا کی۔ اسی وقت تک زمین کے نیچے نیچے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک پل آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ ہاتھوں ہاتھ اتنا عظیم تخت، وہ وسیع عریض تخت، وہ حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر کر دیا۔ اللہ کے ولی کی طاقت جن سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہاں علم کی شان بھی پتہ چلی کہ ان کو علم تھا، علم کی شان ہے، اور یہ اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم کے بارے میں بہت سے کثیر اقوال ہیں کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے۔ اس میں مختلف اقوال بیان کیے گئے۔ کسی نے کہا کہ ہو اسم اعظم ہے، اور کسی نے کہا کہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، یہ کہا۔ کس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کہا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بعد نے یہ کہا کہ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ بہت سے اقوال ہیں اسم اعظم کے تعلق سے۔ یا ارحم الراحمین، اسے بھی اسم اعظم کہا گیا۔ یا ذا الجلال والاکرام کے بارے میں بھی کہا گیا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بسم اللہ زبان عارف سے ایسی ہے جیسے کن کلام خالق سے۔ بہرحال حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی عطا سے وہ تخت آنن فانن وہاں حاضر کر دیا۔ اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے تخت بلقیس کو اپنے پاس موجود پائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جانا۔ آپ نے سنا نا کہ ترجمہ، پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان کہ اس شکر کا نفع خود اس شکر گزار کی طرف عائد ہوتا ہے۔ شکر کے بارے میں بہت پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، شکر کے فضائل۔ اور یاد رکھیں کہ جو نعمت ہے نا یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ آپ نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ کے شکر کے تعلق سے، اس بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمانے کے لیے مجھ پر فضل فرمایا کہ میں نعمت کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اس طرح کہ میں اپنے آپ کو اس کی اہلیت کا گمان کرتا ہوں یا پھر اس کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہوں۔ اور مفتی صاحب نور العرفان تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کبھی بندے سے نعمت لے کر آزماتا ہے، کبھی دے کر۔ اور دوسرا مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے نعمتوں کو بھی آزمائش ہی سمجھتے ہیں، کبھی فخر نہیں کرتے۔ تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم فرمایا، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے۔ سلیمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی جو ناواقف رہے۔ تو ملکہ بلقیس کی عقل کی آزمائش کے لیے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تخت میں رد و بدل کرنے کا حکم فرمایا
کچھ پتھر جواہرات نکلوا دیے، اور یہ بھی کہا گیا کہ رنگ روغن میں تبدیلی کروا دی، کچھ کمی بیشی کروا دی، نچلے حصے کو اوپر کر دیا، سامنے والے کو پیچھے کر دیا۔ یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، معلوم ہوا جس سے نکاح کرنا ہو اس کی عقل سمجھ دانائی کی تحقیق کرنی بہتر ہے۔ پھر سنیے، معلوم ہوا جس سے نکاح کرنا ہو اس کی عقل سمجھ دانائی کی تحقیق کرنی بہتر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امتحان لینا سنت انبیاء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ علیہم رضوان کی عقل و دانائی کا امتحان لیا ہے۔ اب ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی، بہت دانا تھی۔ وہ تبدیل شدہ تخت اس کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے پوچھا گیا اس تخت کے بارے میں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے، کہ وہ تو بہت دور یمن میں پڑا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی اور تخت ہے، کیونکہ وہ اپنے تخت کے آثار اور علامات دیکھ چکی تھی، اگرچہ اس میں رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ تو ملکہ بلقیس نے کمال دانائی اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے کیا اسلوب اختیار کیا؟ پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بولی گویا یہ وہی ہے۔ تفسیر خزائن العرفان۔ اس جواب سے اس کا کمال عقل معلوم ہوا۔ اب اس سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے۔ دروازہ بند کرنے، قفل یعنی لاک تالا، قفل لگانے، پہرہ دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس پر اس نے کہا، ملکہ بلقیس نے اپنا تخت دیکھ کر جب اس سے سوال ہوا تو پھر جب اس سے یہ کہا گیا کہ وہ تالا لگانے کا کیا فائدہ ہوا، اس تخت کو کمرے کے اندر رکھنے کا کیا فائدہ ہوا، پہرے دار مقرر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اب سنیے کہ ملکہ بلقیس نے کیا جواب دیا۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی۔ تفسیر خزائن العرفان۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ کی صحت نبوت کی ہدہد کے واقعے سے اور امیر وفد سے، یعنی ملکہ بلقیس نے کہا ہمیں تو پہلے پتہ چل گیا، ہمیں خبر مل گئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہوئے۔ تفسیر خزائن العرفان۔ ہم نے آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری اختیار کی۔ ملکہ بلقیس کے دل میں ایمان پہلے آ چکا تھا، یہاں پہنچ کر اس نے بارگاہ سلیمانی میں اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ تفسیر نور العرفان میں ہے کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ اسے اپنی قوم سے خطرہ تھا کہ میرا ایمان دیکھ کر مجھ سے بگڑ جائے گی، اور گزشتہ بت پرستی کی وجہ سے اس کے دل میں سب کی مخالفت کی ہمت نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پناہ میں آ کر ہمت و جرأت نصیب ہوئی اور ایمان کا اظہار کیا۔ اس بات کو سورہ نمل کی آیت نمبر 43 میں یوں بتایا گیا، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اسے روکا۔ تفسیر اللہ کی عبادت توحید سے یا اسلام کی طرف تقدم سے۔ ترجمہ اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ مزید بہت دلچسپ واقعہ مزید آگے ہے۔ ملکہ بلقیس نے ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ایک محل بنانے کا حکم دیا۔ اس کا صحن کیسا؟ سفید شیشے کا۔ اس کے نیچے پانی جاری کر دیا اور اس میں سمندری حیوانات ڈال دیے، اور اس کے سامنے اپنا تخت مبارک بچھا کر اس پر جلوہ افروز ہو گئے۔
ملکہ بلقیس نے جب دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، اور اس میں داخل ہونے کے لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ جو تفسیر مدارک میں ہے کہ جنات جو ہیں یہ چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا نکاح نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی اولاد پیدا ہو جائے کہ جو ہم پر بہت سخت گیر ہو۔ چنانچہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ملکہ بلقیس کی پنڈلیوں اور پاؤں پر گدھے کے پاؤں کی طرح بال ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا محل تیار کروایا تاکہ جان سکیں جو جنات کہہ رہے ہیں درست ہے غلط ہے۔ تو اب ملکہ بلقیس نے اپنے پنڈلیوں اور پاؤں سے جب کپڑا ہٹایا، کیوں وہ سمجھ رہی تھی کہ میں پانی میں داخل ہو رہی ہوں، اور بیچ میں وہ سمندری جانور نظر آ رہے ہیں، اوپر وہ شیشے کا فرش تھا، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ تو اس نے جب وہ پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا تو پنڈلیاں حسین ترین تھیں اور اس پر چند بال تھے۔ جب حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر بلقیس کی پنڈلیوں پر پڑی تو آپ نے شرم و حیا اور پردے کے باعث اپنی آنکھیں بند فرما لی۔ اللہ کے نبیوں کی کیا شان ہے! یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معصوم فرمایا ہے، یہ گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ تو جب ہمیں یہ چاہیے کسی غیر عورت پر نظر پڑے تو آنکھیں بند کر لیں۔ پہلی نظر جو اچانک پڑ جاتی ہے اس پر گناہ نہیں۔ نظر کے تعلق سے پردے کے بارے میں سوال جواب میں بہت پیارے مدنی پھول ہیں، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2159، کہ اچانک نظر پڑ جائے فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو۔ فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے، دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔ یہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2149، اور سبحان اللہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 22341۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی نظر کرے، یعنی بلا قصد نظر پڑ گئی، پھر اپنی نظر نیچی کر لے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ تو نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 10362۔ حدیث قدسی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اور اگر کوئی نظروں کو نہ بچائے تو مکاشفۃ القلوب میں جو لکھا ہے امام غزالی نے وہ سن لے۔ فرمایا جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ اور بحر الدموع میں حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، فتنے کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو خطا نہیں ہوتا، اور میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں یقیناً آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے ہی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا
تمہیں گھبرا کے سنبھالا کرتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے. تو یہاں تو آنکھیں بند کر لینی چاہیے یا نظر وہاں سے ہٹا لینی چاہیے، خود بھی ہٹ جانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اور اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر، یا اللہ عز و جل میں عورت کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ پڑھنا چاہیے. بہرحال حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ بلقیس سے نکاح کرنا تھا، اس لیے آپ نے ترکیب سے یہ دیکھا کہ اس کی ساق پر یعنی پنڈلی پر بال ہیں یا نہیں ہے. تو منصوبہ کو دیکھ لینا ممنوع نہیں ہے، تو آپ نے تحقیق کے لیے ایسا کیا. تو جس سے نکاح کرنا ہو، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اسے حیلے سے دیکھ لینا کہ اسے محسوس نہ ہو، سنت انبیاء ہے. اور ہمارے اسلام میں بھی اس کی اجازت ہے، مگر خیال رہے کہ صرف بہانے سے دیکھنا چاہیے. بحر شریعت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہت پیاری کتاب ہے، اور 16واں حصہ جو یہ تو بہت پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، امیر اہل سنت ترغیب دلاتے ہی رہتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی کہ انصاری عورت سے نکاح کرنے کا میرا ارادہ ہے. فرمایا اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، یعنی ان کی آنکھیں کچھ بھوری ہوتی ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ عرض کی نہیں. فرمایا اسے دیکھ لو کہ اس کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان موافقت ہونے کا پہلو غالب ہے. مزید سنیے، بحر شریعت یہ 16واں حصہ ہے، صفحہ نمبر 447. اس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو تو اس نیت سے دیکھنا جائز ہے. حدیث میں آیا کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو، یہ بقائے محبت کا ذریعہ ہوگا. اسی طرح عورت اس مرد کو جس نے اس کے پاس پیغام بھیجا دیکھ سکتی ہے، اگرچہ اندیشہ شہوت ہو، مگر دیکھنے میں دونوں کی یہی نیت ہو کہ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں. سمجھے؟ حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے. اگر لڑکا لڑکی کو دیکھے تو اس میں بھی یہ نیت ہو، جس میں پیغام نکاح کا ارادہ، شادی کا ارادہ، ویسے خواہ دیکھنے کی اجازت تھوڑی. مسئلہ نمبر 26، جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اگر اس کو دیکھنا ناممکن ہو، جیسا کہ اس زمانے کا رواج ہے کہ اگر کسی نے نکاح کا پیغام دے دیا تو کسی طرح بھی اسے لڑکی کو نہیں دیکھنے دیں گے، یعنی اس سے اتنا زبردست پردہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے سے اتنا پردہ نہیں ہوتا. اس صورت میں اس شخص کو یہ چاہیے کہ کسی عورت کو بھیج کر دکھوا لے اور وہ آ کر اس کے سامنے سارا حلیہ و نقشہ وغیرہ بیان کر دے، تاکہ اسے اس کی شکل و صورت کے متعلق اطمینان ہو جائے. تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ترکیب سے یہ دیکھ لیا کہ ملکہ بلقیس کی پنڈلیوں پر بال نہیں ہے. بلقیس نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت دیکھی، آپ کی شان و عظمت دیکھی، تو رب کی قدرت کا پتہ لگا لیا. ملکہ بلقیس مسلمان ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نکاح میں آئیں، اور ان کے شکم سے اللہ تبارک و تعالی نے داؤد بن سلیمان عطا فرمائے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی والد کے نام پر داؤد رکھا.
ملکہ بلقیس رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بہت ہی زبردست پیغام آخرت دیا. سنیے. چنانچہ تفسیر در منصور میں حضرت علامہ مولانا جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکبیر لکھتے ہیں، امام بہقی نے زہد، یہ کتاب کا نام ہے، میں امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ الکبیر سے نقل کی کہ مروان بن حکم کے زمانے میں تدمر، یمن کے ایک قلعے کا نام ہے، اس کے برجوں میں سے ایک برج توڑا گیا. تو توڑنے والوں نے ایک حسین عورت پائی جس کی آنکھیں سیاہ اور مضبوط جسم تھا. اس کے اطراف یوں لپٹی ہوئی تھی جیسے کتاب کی جلد. اس پر ایک پگڑی تھی جس کی لمبائی 80 ہاتھ تھی. اس پگڑی کی ایک جانب سونے سے یہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بلقیس سبا کی ملکہ ہوں جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی بیوی ہے، جو کافر اور مومن دونوں حیثیتوں میں دنیا کی مالک بنی، جبکہ مجھ سے قبل اور نہ میرے بعد کوئی مالک بنی. میرا انجام بھی موت کی صورت میں ہوا. اے دنیا کے طالبو، خواہشوں کو کم کرو. حضرت سیداتنا ملکہ بلقیس رضی اللہ تعالی عنہا پیغام آخرت دے رہی. اے دنیا کے طالبو، خواہشوں کو کم کرو. مدنی چینل کے ناظرین، کتنا دلچسپ واقعہ ہم نے سنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کتنی عبرت بھی ہے. بالخصوص یہ جو پیغام دیا ملکہ بلقیس نے کہ دنیا کے طالبوں، خواہشوں کو کم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہمارے بارے میں ہم نہیں جانتے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی کہ ایک عورت جو کہ پہلے کافرہ تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی، اور ایک نبی کی زوجیت بھی عطا فرما دی. یہ اس کی شان کریمی ہے. اب کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے اور کافر مرتا ہے، کوئی کافر پیدا ہوتا ہے، مسلمان جاتا ہے. اس کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر ہم نہیں جانتے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 3 پر ہے، سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث نمبر 2158. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، ایک طویل حدیث پاک میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی. ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے. بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے. جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے. بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے. ہمارا انجام کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی سے ہمیں ڈرتا رہنا چاہیے. مسلمان کب ایمان سے منحرف ہو جائے کچھ پتہ تھوڑی، اور جو ایمان سے پھر جائے اسے کہتے ہیں مرتد، اور مرتد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، دوزخ. استغفر اللہ، استغفر اللہ. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں، تجھ کو تیرے نبی کا دیتا ہوں واسطہ میں، تجھ کو تیرے نبی کا.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، پھر بھی کچھ نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہوگا۔ موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا، یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی مذموم سعی یعنی کوشش کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ الرحمن عز و جل کا خاص کرم و احسان ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوگا اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علی رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 83 پر فرماتے ہیں کہ امام ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں فرماتے ہیں کہ دم نزعہ 2 شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کے شکل بن کر، دوسرا ماں کی۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی کرسچن ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی یعنی کرسچن ہو جا کہ نصارہ یعنی کرسچن وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ واقعی معاملہ بڑا نازک ہے۔ بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فکر معاش بد بلا ہولے معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں خدا کی قسم قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ محلات، گاڑیاں، بینک بیلنس، یہ دنیاوی منصب، عہدے، دنیاوی تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم، ایجوکیشن، ڈگریاں، یہ قابل رشک نہیں ہے۔ قابل رشک تو وہ مومن ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ تو بری صحبت سے بچنا چاہیے، جہالت سے بچنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، دینی مطالعہ کرنا چاہیے۔ ملکہ بلقیس رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم نے بڑا دلچسپ واقعہ سنا۔ آپ بہت عقل مند تھیں، دانا تھیں، بہت جرت والی تھی، بہت بہادر تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو بھی ہمت و طاقت عطا فرما دے، عقل و دانائی عطا فرما دے۔ عقل وہی عقل ہے جو آخرت بنائے، وہ عقل جو دنیا بنائے آخرت نہ بنائے وہ عقل نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ یہ عقل مندی نہیں، نادانی، کیونکہ دنیا کب تک؟ شاید اگلے لمحے ہی ختم ہو جائے۔ دیکھیں یہ بھی قیامت ہے، کسی شخص کا مر جانا، اور دوسری قیامت کیا ہے؟ ایک زمانے کے تمام لوگوں کا مر جانا۔ تیسری قیامت کبریٰ ہے، وہ جو قیامت جس میں سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو وہ عقل ہے جو آخرت بنائے۔ تو ملکہ بلقیس رضی اللہ تعالی عنہا ایک عظیم الشان نبی کی زوجہ محترمہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرما دے، عقل و دانائی عطا فرما دے، مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرما دے، اور اجتماعات کی شرکت کی توفیق نصیب فرمائے، مطالعہ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی انعامات جو 63 مدنی انعامات امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ان پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو کتاب بہت پیاری ہے، کاش اسلامی بہنیں اس کو بھی پڑھا کریں تاکہ نماز وغیرہ کی، وضو غسل وغیرہ کی درستی ہو جائے، اور بھی جو اسلامی بہنوں کے متعلق مسائل ہیں وہ اس کے اندر لکھے ہوئے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.